اگر اللہ نہ کرے آپ نے علاج نہیں کروایا تو یہ دماغ میں گھس جاتی ہے اور ہڈیوں میں گھس جاتی ہے، اور جب یہ ہڈیوں میں اور دماغ میں گھس جائے بس بھیا پھر جو ہے آپ انتظار کریں، فرشتے کا انتظار کریں، ٹھیک ہے، جانے کا انتظار کریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بہت ہی اہم ڈیزیز ہوتی ہے جو پہلے ایک زمانے میں ہوتی تھی تو اس کا علاج نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب کچھ ریسرچ آ گئی اور اس کا علاج مکمل ہے۔ اگر ہم پہلے ہی ڈائگنوز ہو جائیں کہیں پر، اگر ہمیں پرابلم ہے اور وہ سیٹل ہو جائے، وہ ہے ٹی بی، ٹھیک ہے نا۔ ٹی بی جو ہے میرے بھائی ایسی چیز ہوتی ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ الگ الگ ہوتی ہے، یعنی کہ لنگس کی ٹی بی ہوتی ہے، دماغ کی ٹی بی ہوتی ہے، ہڈیوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، گردوں کی ٹی بی بھی ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ ایسا جرمس ہے، یہ ایسا بیکٹیریا ہے جو ہماری باڈی میں جا کے ہمیں پرابلمس کریٹ کرتا ہے۔ اب وہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ہوتا اس لیے ہے کہ بعض دفعہ کوئی چیز ہم ایسی کھا لیتے ہیں جس میں فنگس لگا ہوا ہوتا ہے۔ اگر فنگس لگا ہوا ہے یا وہ چیز صحیح نہیں ہے، خراب ہو گئی ہے، ہماری سونگنے کی سکت جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے جسے جج کر لیا اور ہم نے وہ چیز کھا لیتے ہیں، تو اس سے ٹی بی کریٹ ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فنگس کی بگڑی ہوئی شکل ہے، فنگس جو ہو جاتا ہے اس کی بگڑی ہوئی شکل ٹی بی ہے۔ اور فنگس وہ جو باڈی پہ ہوتا ہے وہ ہمارے جو ہے اپر ایریز میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہوتی ہے یہ باڈی کے اندر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اندر جو ہے ہمیں دیمک کی طرح کھاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب لنگس میں ہوتی ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت زیادہ بلغم آتا ہے، بہت زیادہ جو ہے ڈرائی کف بھی ہو رہا ہوتا ہے ہمیں، اور کھانسی رکتی نہیں ہے۔ ایون کہ اتنی کھانسی ہوتی ہے کہ اس میں سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، چھل جاتا ہے، اتنی کھانسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کالی کھانسی کہتے ہیں، کالی کھانسی ایک الگ چیز ہے، لیکن ٹی بی کی جو کھانسی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، ٹی بی کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ ٹی بی لگتی ہے، وائرل ہے، یہ ڈیزیز وائرل ہے، یعنی کہ جس کو ہو جاتی ہے وہ ایسے ہی سائیکولوجیکل اتنا افیکٹ پڑتا ہے کہ اس کے برتن، اس کا کھانا پینا، اس کے کپڑے، اس کا سونا اٹھنا بیٹھنا سب اس کو الگ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے تو یہ بیماری جو ہے پھیلتی نہیں ہے۔ اور جب ہو جائے جس کو، اگر اس سے صحیح طریقے سے ڈائگنوز کروا لیا اور دوائی ٹائم پہ شروع کر دی، کوئی دوائیاں ہیں اس کی دن میں 4-6 بار کھانی پڑتی ہیں، 2 ٹیبلٹس، 6 ٹیبلٹس نہار میں بھی کھانی پڑتی ہیں، اور پورا ڈیوریشن ہوتا ہے، مائرن پی آتی ہے تو وہ جو ہے کھانی پڑتی ہیں۔ سینٹرز بنے ہوئے ہیں ٹی بی کے، وہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اتنی چیریٹی ہوتی ہے کہ فری علاج ہوتا ہے۔ ٹی بی کا علاج جو ہے پاکستان کے اندر فری ہے، اگر کسی کو ہے فوراً ڈائگنوز کروائے اور علاج شروع کر دے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ نے علاج نہیں کروایا تو یہ دماغ میں گھس جاتی ہے اور ہڈیوں میں گھس جاتی ہے، اور جب یہ ہڈیوں میں اور دماغ میں گھس جائے بس بھیا پھر جو ہے آپ انتظار کریں، فرشتے کا انتظار کریں، ٹھیک ہے، جانے کا انتظار کریں۔ بہت خراب بیماری ہے، بہت ہی دقت دیتی، تکلیف دیتی ہے یہ، تو اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی کھانسی آپ کی زیادہ عرصے چلے نا، 4 مہینے 6 مہینے، فوراً آپ جا کے ٹیسٹ کروائیں، اگر وہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے فوراً علاج شروع کریں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے دیکھیں نا، پہلے لوگ مر جاتے تھے اس کے اندر۔ ہمارے جو بانی پاکستان ہے محمد علی جناح صاحب، ان کو بھی ٹی بی تھی، لیکن اس وقت یہ علاج ڈائگنوز نہیں ہوا تھا، علاج جو ہے آیا نہیں تھا، بیچارے اس دنیا سے چلے گئے۔ لوگ دنیا میں اسی بیماری کی وجہ سے چلے جاتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے اب ریسرچ آ چکی ہے، دوائیاں آ چکی ہیں، اور لوگ جو ہے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ صحیح ہونا تو آپ کے ارد گرد میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو 6 مہینے 8 مہینے سے کھانسی ہے، یا پھیپھڑوں میں پرابلم ہے، یا لنگس کڈنی میں پرابلم ہے اور سیٹل نہیں ہو رہی، تو ٹی بی ضرور اس کو ڈائگنوز کریں۔ بلڈ میں بھی ہو جاتی ہے، یہ بلڈ کے اندر بھی ٹی بی ہو جاتی ہے، ہڈیوں میں بھی ہو جاتی ہے، اور جب یہ زیادہ ہو جاتی ہے نا، سروائیو کر جاتی ہے، پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کر دیتی ہے، پھر سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدایا یہ ڈائگنوز کروائیں، کھانسی کو عام نہ سمجھے کہ عام روٹین کی کھانسی ہے، کف ہے، نکل جائے گا، زیادہ عرصے رہتا ہے، نہیں صحیح ہو رہا، دوائیاں پی رہے ہیں آپ، کف سیرپس پی رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی کھانسی صحیح ہو ہی نہیں رہی، تو بھائی علاج کر لیں، جا کے ڈائگنوز کروائیں اور پھر اس کا علاج شروع کر دیں۔ افورڈ نہیں کر سکتے، ٹی بی سینٹرز بنے ہوئے ہیں، میمن ڈائبٹک کے نام سے ہمارے علاقوں کے اندر بہت سارے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، دوست ہیں ہمارے وہ چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے اداروں کے اندر بھی بڑی اچھی خاصی فنڈنگ ہوتی ہے اس کے لیے،
کہ جی اس کا جو ہے دوائیاں وہاں میسر ہوں اور فری دوائیاں ملتی ہیں، دوائیاں بھی فری ملتی ہیں، ڈائگنوسس فری، دوائیاں بھی فری، میڈیسنس فری. آپ جائیں علاج کروائیں. بس کھانے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، صبح 4-6 گولیاں نہار منہ کھانی ہے، باقی پورے دن کے اندر، اور تقریباً 4-6 مہینے کا یہ علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ آدمی ایسا صحیح ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. بہت سارے لوگ پان گٹکا بھی کھاتے ہیں، جس سے بھی لنگس کے اندر ٹی بی ہو جاتی ہے. کیونکہ جو پان گٹکا ہم جب کھاتے ہیں نا، گلے میں تو ہو جاتا ہے کینسر وغیرہ، لیکن یہ ٹی بی کا جو یہ پان گٹکا جب ہم لیتے ہیں نا، دیکھا ہے میں نے، وہ ایسے نکال کے دیکھتے نہیں ہیں اس پہ کیا جرمس لگے ہوئے ہیں، کیڑے لگے ہوئے ہیں، وہ ایسے نکالتے ایسے منہ سے کھینچتے. اب وہ کتنی گندی ہارمفل جگہ پہ بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جرمز جو ہے ہماری باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں. اور سب سے پہلے اٹیک جو ہوتا ہے وہ ہمارے لنگس کے اوپر ہوتا ہے، پھیپھڑوں پہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے جو ہے یہ پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہے. ٹی بی جو ہے بہت زیادہ خطرناک بیماری ہے، اور اس کا ہم صحیح طریقے سے ڈائگنوز نہ کروائیں. ٹھیک ہے نا. اور انسان ٹی بی والا جو ہوتا ہے نا، ٹی بی کے اندر جو پیشنٹ ہوتا ہے، آپ کو چہرے سے، باڈی سے ہی پتہ چلے گا کہ اس کو ٹی بی ہو گئی ہے، کہ ان کی ہڈیاں جو ہے نا کمزور ہونے لگتی ہیں، چھوٹی ہونے لگتی ہیں، اور وہ عجیب سے اس کی ساری چیزیں سکڑنے لگتی ہیں. یہ بہت ہی ایزی وے ہے سمجھنے کے لیے، تو آپ اس کو کریں، سیٹل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہڈیاں دبنا شروع ہو جاتی ہیں. دیمک آپ سمجھ لیں، فار ایگزامپل یہ ہماری باڈی کی دیمک ہے، دیمک چاٹ رہی ہے نا. دیکھیں جگر ہی کام نہیں کر رہا آپ کا، آپ کی آنتوں کے اندر پرابلمز ہیں، آپ کے معدے کے اندر بھی گھس جاتی ہے، یعنی کہ ہر جگہ یہ گھستی ہے، اور دیمک کی طرح وہ چاٹ رہی ہوتی ہے. آپ کا بلڈ بننے ہی نہیں دے رہی، آپ کے کسی آرگن جو اتنے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کام ہی نہیں کرنے دے رہی. آپ بتائیں آپ کیسے سروائیو کریں گے زندگی کے اندر؟ بس وجہ یہ، یا تو ہمیں ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے پینے میں، یا پھر ہمارا ناک جو ہے صحیح کام نہیں کرتا، ہم غلط چیزیں کھا لیتے ہیں اور یہ اندر جا کے کریٹ ہو جاتا ہے. تو ٹی وی کا خیال کریں، کیونکہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں، جتنے سینٹرز بنے ہوئے ہیں یہ سارے آپ کے منتظر ہیں. آپ جائیں، وہ آپ کو ایک ٹیکہ لگائیں گے، ایک انجیکشن لگائیں گے آپ کی باڈی کے اوپر، یہاں پر نا. اگر تو وہ سوائل کر گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے. اگر وہ نہیں دبا رہا تو ٹی بی نہیں ہے. تو یہ ذرا سا جو ہے سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. اگر یہ آپ نہیں سمجھتے نا، پھر کیا ہوگا، یہ ہڈیوں میں گھس جائے گی، اور ہڈیوں سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے یہ اب دماغ میں پہنچ جائے، اور دماغ کی جو کھوپڑی کی ہڈی ہے اس میں اگر ٹی بی چلی گئی تو برین ہیمریج بھی ہوتا ہے، آپ کو اٹیک بھی ہوتا ہے، اور پھر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ضروری ہے یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری، جتنی بھی بیماریاں ہیں، آپ معمولی نہ کریں. آپ چھوٹی بیماری ہے، آپ اس کو وہیں سے پکڑیں اور اس کا علاج کر لیں. چھوٹی چھوٹی بیماریاں بن کر ایک بڑی بیماری بن جاتی ہے. تو یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی فیملی کے صحت کے لیے صحیح نہیں ہے. اس بیماری کا وہیں گلا دبا دیں، وہیں اس کو سیٹل کر لیں، وہیں اس کا ٹریٹمنٹ کر لیں. ابھی تو باشعور ہو گئے لوگ، میڈیا آ گیا ہے، چینلز آ گئے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اتنی فارمیسیز ہیں، اور اتنے لوگ بتاتے بھی ہیں. اگر آپ ایک چینل کو سبسکرائب کر لیں جو واقعی ٹرو چیزیں بتا رہا ہے، جیسے کہ ہمارا چینل کبھی آئیں بائیں شاید چیزیں آپ کو نہیں بتائے گا، اور آپ کو گائیڈ لائن دے گا، آپ کی اویئرنیس بڑھائے گا، تو اس کو ضرور دیکھا کریں. تھوڑا سا ٹائم، جہاں اتنے ڈرامے ہیں، اتنی فلمیں ہیں آپ دیکھتے ہو، اتنی ساری چیزیں میڈیا سے اسکرین کے اوپر بیٹھ کر دیکھتے ہو، اتنا ٹائم آپ لگا رہے ہوتے ہو زندگی کے اندر، تھوڑا 5-7 منٹ کی ویڈیو ہفتے میں 2-3 ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ہم تو اس کے چارجز بھی نہیں لے رہے آپ سے، ہم نے کوئی ایسا پروگرام بھی نہیں شروع کیا. ہم تو صرف خدمت خلق کے لیے چینل بنایا ہے، تاکہ آپ لوگوں کا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، وہ صحت مند ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور صحت ہم صرف گھروں کے اندر ہی پروڈیوس کر رہے ہیں، کہ یہیں پر ان کو مل جائے اور یہیں سے جو ہے سلسلہ ہو جائے. تو ٹی بی کو معمولی نہ سمجھیں، بہت خطرناک بیماری ہے، جان لے لیتی ہے. یہ بوادر تو ہم نے بتایا، لاسٹ ٹائم اسکن کی بہت ساری بیماریاں رلاتی ہیں، جان نہیں لیتی، لیکن یہ جان لیتی ہے. یہ انسان کی جان بھی لیتی ہے، تکلیف بھی دیتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر ایک کو ہوتی ہے 10 کو ہو جاتی ہے. تھوک سے پھیلتی ہے، نزلے سے جو ڈکسیر ہم نکالتے ہیں اس سے پھیلتی ہے. تو ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، جب یہ پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کے برتن بھی الگ کرو، اس کو تھوکنے نہ دو. اگر تھوکتا ہے تو کوئی ایسی جگہ تھوکے جہاں پہ ہم اس کو ضائع کر دیں، جلا دیں، مٹی میں دفن کر دیں، اور اس کی جو نقصیر ہے اس سے بھی پھیلتی ہے. تو اس کو سمجھیں، اس کو بیماریوں کو سمجھیں، انشاءاللہ صحت مند رہیں گے. ڈرا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.